السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبصورتی عطا کی تھی۔ جو بھی انہیں دیکھتا تھا اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیا کرتا تھا۔ دوستو، حضرت عبداللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبصورتی حسین و جمیل بنایا تھا۔ جو بھی انہیں دیکھ لیتا تھا انہیں دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، کیونکہ دوستو حضرت عبداللہ ہی اس دنیا میں وہ واحد شخصیت تھے کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جلوہ فرما کیا۔ آپ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ نور الگ ہی چمکتا تھا۔ اسی لیے مکہ والے بھی آپ حضرت عبداللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، آپ سے لگاؤ رکھتے تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ اپنے چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دل سے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ یعنی حضرت عبداللہ دل سے بہت اچھے انسان تھے۔ ہمیشہ غریبوں، مسکین، یتیموں کی مدد کرنا، یتیموں کے لیے سہارا بننا اور بیوہ عورتوں کے لیے دوڑ دوڑ کر کام کرنا، یہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کی زندگی کے خاص اعمال تھے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے پر ایک ایسا نور چمکتا تھا جو اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ ایک ایسے نبی کے والد ہیں، ایک ایسے نبی کا ان کا صدق ہوگا جو ساری دنیا سے گمراہ راہی کو ختم کرے گا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک بہت مشہور جادوگر عورت نے حضرت عبداللہ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ جادوگر عورت بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت تھی اور اپنے علم اور ہنر کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ مشہور اور معروف بھی تھی۔ لوگ اس سے طرح طرح کے سوال پوچھتے تھے۔ اس نے جب حضرت عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ، تمہارے والد نے زمزم کا کنواں کھودتے ہوئے نظر مانی تھی کہ ایک لڑکے کو ذبح کریں گے، پھر تمہارا نام آ گیا، لیکن تمہاری جگہ 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ آج میں تمہیں 100 اونٹ اس بات کے بدلے میں دوں گی کہ تم میرے ساتھ ایک رات گزار لو۔ استغفر اللہ۔ حضرت عبداللہ، جو کہ بڑے ہی نیک اور برگزار اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے تھے، انہوں نے کہا، ارے نہیں نہیں، یہ گناہ کی بات ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ مجھے مرنا گوارا ہے، لیکن یہ غلیظ کام، یہ گندا کام، یہ برا کام میں نہیں کر سکتا، کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضرت عبداللہ وہاں سے اپنے گھر کو چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبدالمطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی مدینہ کے ایک بہت اونچے خاندان کی لڑکی یعنی حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ سے طے کر دیتے ہیں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ علیہ السلام کی شادی ہو جاتی ہے، اور حضرت عبداللہ بی بی آمینہ سلام اللہ علیہا کو لے کر اپنے گھر مکہ آ جاتے ہیں۔ اسی دن شام کو حضرت عبداللہ کو وہی جادوگر عورت بازار میں پھر سے مل جاتی ہے، اور وہ کہنے لگتی ہے کہ اے عبداللہ، میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، بلکہ میں ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے اس دن جو تم سے کہا تھا کہ میرے ساتھ ایک رات گزار لو، وہ صرف اس وجہ سے کہا تھا کہ میں نے تمہارے ماتھے پر آخری نبی جو آنے والے ہیں، ہماری کتابوں میں جن کا ذکر ہے، ان کا نور دیکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ نور میرے شکم میں آ جائے اور میں اس نبی کی والدہ بن جاؤں، لیکن تمہاری بیوی آمینہ اس میں بازی لے گئی۔ حضرت عبداللہ اپنی بیوی حضرت آمینہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان سے بہت زیادہ انہیں محبت تھی۔ حضرت آمینہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ شادی کے 2 مہینے بعد ایک رات حضرت عبداللہ نے اپنی بیوی جناب حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا سے کہا، اے آمینہ، مجھے 3 دنوں کے بعد ملک شام کی طرف کاروبار کے لیے سفر کرنا ہے، تاکہ کچھ پیسے کما سکوں اور اپنے آنے والے بچے کے لیے کچھ چیزوں کا انتظام کر سکوں۔ حضرت آمینہ نے کہا کہ آپ چلے جائیں گے تو میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ مجھے آپ کے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے، اے آمینہ، تو پریشان نہ ہونا، میں بہت جلدی واپس آ جاؤں گا اور تمہارے لیے خوب اچھے اچھے تحفے لے کر آؤں گا۔ اور پھر 3 دنوں کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنا سفر کا سامان تیار کیا اور اونٹ پر بیٹھ کر ملک شام کی طرف چل دیے۔ جب وہ گھر سے نکل رہے تھے تو حضرت آمینہ دروازے کے پاس کھڑی اپنے شوہر کو امید کی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ان سے کہہ رہی تھی کہ جلدی آنا، مجھے آپ کے آنے کا انتظار رہے گا اور آپ کے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔
حضرت عبداللہ کا اونٹ چلتا جا رہا تھا اور حضرت آمنہ دروازے پر کھڑی اپنی محبت کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ 10 لوگوں کے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور مدینہ میں ہی اپنی نانی کے گھر آپ رک گئے۔ وقت گزر گیا۔ حضرت آمنہ ہر روز اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی اور ہر ایک آنے جانے والے سے ان کی خبر معلوم کرتی کہ میرے شوہر عبداللہ کب آئیں گے، لیکن ان کو کوئی صحیح جواب نہ ملتا۔ جب بھی مکہ میں کوئی قافلہ تجارت کر کے واپس لوٹتا تو حضرت آمنہ اپنے گھر کے دروازے پر کان لگا کر کھڑی ہو جاتی کہ شاید میرے شوہر عبداللہ آ گئے ہیں یہ سوچ کر، لیکن بعد میں خبر ملتی کہ عبداللہ اس قافلے میں بھی نہیں ہے۔ 2 مہینے کے بعد ان 10 لوگوں کا جو حضرت عبداللہ کے ساتھ گئے تھے، ان کا قافلہ مکہ واپس لوٹتا ہے۔ جن کے ساتھ حضرت عبداللہ گئے تھے ان کے مکہ پہنچنے کی خبر ایک دن پہلے ہی مشہور ہو گئی تھی۔ یہ سن کر حضرت آمنہ بہت خوش ہوئی کہ میرے شوہر واپس آ رہے ہیں، اور حضرت عبدالمطلب بھی بہت زیادہ خوش ہوئے اور لوگوں سے پل پل کی خبر لیتے رہے کہ وہ قافلہ ابھی کہاں پہنچا ہے، کیا کر رہا ہے، کتنے دنوں میں آئے گا۔ اور پھر جس دن وہ قافلہ مکہ پہنچنے والا تھا، اس رات حضرت آمنہ نے خوب اچھے کپڑے پہنے اور بہت اچھی طرح سے تیار ہو کر گھر میں بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت اپنی ماں کے شکم میں 4 مہینے کے ہو چکے تھے۔ آخر وہ صبح بھی آئی جب یہ 10 لوگوں کا قافلہ مکہ پہنچا۔ حضرت آمنہ دروازے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی کہ ابھی میرے شوہر آئیں گے اور میں ان سے گلے مل کر خوب خوش ہو جاؤں گی۔ حضرت عبدالمطلب کو بھی جیسے ہی خبر ہوئی دوڑتے ہوئے قافلے کے پاس پہنچے، لیکن حضرت عبداللہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ پریشان ہو کر انہوں نے قافلے والوں سے پوچھا، میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ قافلے والوں نے جواب دیا کہ جاتے وقت مدینہ کے پاس راستے ہی میں جناب عبداللہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اسی لیے وہ مدینہ ہی میں اپنی نانی کے گھر رک گئے تھے۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے جو کہ بڑے تھے حارث کو کہا کہ اے حارث، جلدی سے اپنا گھوڑا نکالو اور مدینہ کی طرف سفر کرو اور جا کر دیکھو کہ میرے بیٹے عبداللہ کی کیا حالت ہے، اور پھر جلدی سے آ کر مجھے خبر دو۔ حضرت آمنہ کا دل آج پھر سے ٹوٹ گیا۔ وہ امید باندھے بیٹھی تھی کہ آج میرے شوہر آئیں گے، لیکن خبر تو کچھ اور ہی پہنچی تھی۔ ادھر حضرت حارث نے بہت تیزی سے اپنا گھوڑا مدینہ کی طرف دوڑا دیا۔ وہ اپنے بھائی کی خیر و خبر لینے جا رہے تھے۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچے اور نانی کے گھر جا کر معلوم کیا کہ حضرت عبداللہ کہاں ہے، تو ایک دل کو دہلا دینے والی خبر ان کے کان میں پڑی۔ گھر والوں نے بتایا کہ اے حارث، عبداللہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، انہیں دل کا دورہ پڑا تھا اور ان کی ابھی 1 مہینے پہلے وفات ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر! ہم نے انہیں نابغہ نام کی جگہ پر دفن کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حارث کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ بھی اپنے چھوٹے بھائی حضرت عبداللہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اور پھر یہ واپس اپنے والد کی بارگاہ میں پہنچے۔ اپنے والد یعنی حضرت مطلب کو بھی انہوں نے خبر دی، تو پھر حضرت عبدالمطلب کے بھی ہوش اڑ گئے۔ اچانک ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے بیٹے عبداللہ کی وفات کا غم برداشت نہ کر سکے، لیکن فوراً خود کو سنبھالا اور سارے لوگوں کو جمع کر لیا اور ان لوگوں سے کہا، اے لوگو، آمنہ کو اس خبر کو نہ پہنچا دینا، یعنی آمنہ کو اس بات کی خبر نہ ہونے دینا، کیونکہ اس کے شکم میں عبداللہ کا فرزند ہے، عبداللہ کا بچہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے عبداللہ کی نسل آگے چلے، وہ بے اولاد نہ رہے، اس کے گھر بھی ایک لڑکا ہو جو میرے عبداللہ کا وارث بنے۔ حضرت عبدالمطلب نے صفا نامی ایک دائی کو بلایا اور کہا، اے صفا، تم آمنہ کو بہت سمجھا بجھا کر اور بہت تسلی دے کر یہ خبر سنانا کہ ان کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، لیکن دھیان رکھنا کہ ان کو زیادہ صدمہ نہ لگ پائے کیونکہ ان کے شکم میں بچہ ہے۔ حضرت آمنہ گھر میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ حضرت حارث اپنے چھوٹے بھائی حضرت عبداللہ کو مدینہ سے لے کر آ چکے ہوں گے اور میرے شوہر عبداللہ ابھی مجھ سے ملنے گھر آئیں گے۔
اتنی دیر میں حضرت صفا گھر پہنچی اور حضرت آمینہ کو اپنے پاس بلا کر فرمایا، اے آمینہ، تو پریشان نہ ہونا، میں تم کو ایک بات بتانے آئی ہوں۔ تم خود کو سنبھال لینا، اپنے شوہر کی خاطر اور اپنے اس بچے کی خاطر جو تمہارے شکم میں ہے۔ خود کو سنبھال لینا، کیونکہ تمہیں صدمہ لگنے سے اس 4 مہینے کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت صفا نے حضرت آمینہ کو ساری باتیں بتا دی کہ تمہارے شوہر عبداللہ کے راستے جاتے ہوئے طبیعت خراب ہو گئی اور پھر مدینے ہی میں ان کی وفات ہو گئی اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت آمینہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی۔ وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ حضرت صفا نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اے آمینہ، خود کو سنبھالو، تمہارے شکم میں عبداللہ کا بچہ ہے۔ حضرت آمینہ نے خود کو سنبھالا، لیکن ان کے اوپر اس بات کا ایسا غم ہوا کہ پھر وہ کسی سے مسکرا کر بات نہیں کرتی تھی، ہمیشہ خاموش رہتی تھی۔ ادھر دن گزرتے گئے۔ حضرت آمینہ ہر پل ہر گھڑی اپنے شوہر عبداللہ کو یاد کرتی تھی، لیکن پیدا ہونے والے بچے کی خاطر اپنے دل کو سنبھالے رہتی۔ حضرت عبدالمطلب اور ان کے سارے لڑکے دن رات یہی امید لگائے رہتے اور اللہ سے دعائیں کرتے کہ اللہ میرے عبداللہ کے لڑکے کو صحیح سلامت اس دنیا میں بھیج دینا تاکہ عبداللہ کی نسل باقی رہے۔ اس طرح 9 مہینے گزرے اور وہ دن بھی آیا جب اللہ کے رسول حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی۔ حضرت آمینہ کے گھر بچے کی پیدائش سن کر حضرت عبدالمطلب اس قدر خوش ہوئے کہ دوڑتے دوڑتے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کعبے میں گئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر حضور کا نام انہوں نے ہی محمد رکھا۔ لوگوں نے جب یہ نام سنا تو کہنے لگے، اے عبدالمطلب، یہ تم نے کیسا نام رکھ لیا؟ ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا، اے لوگوں، تمہیں کیا پتا کہ میرے اس پوتے کی دنیا میں اتنی تعریف کی جائے گی کہ آج تک اتنی تعریف کسی کی نہ کی گئی ہو۔ حضرت عبداللہ کے سارے بڑے بھائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش پر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے بچائے رکھے اور ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ دوستو، ویڈیو کیسے لگی کامنٹ میں ضرور بتانا اور ہو سکے تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کرنا۔ اللہ حافظ۔